حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکایت بیان فرمائی، وہ حکایت آپ بچپن سے سنتے چلے آئے، مگر شاید آپ کا خیال یہ ہو کہ یہ لوگوں کی بیان کی ہوئی کہانی ہے، یہ کتابوں میں جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں ان میں سے ایک، مگر یہ مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کہانی نہیں، یہ آقا دو جہاں کا فرمود، یہ حضور کی بیان کردہ حکایت جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، مشکات میں، حدیث کی متعدد کتب میں آئی، متفق علیہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکایت بیان کی کہ 3 آدمی سفر پہ نکلے، راستے میں موسلا دھار بارش ہو گئی، اتنی شدید بارش ہوئی کہ انہیں جائے پناہ کی تلاش ہوئی اور وہ ایک غار میں چھپ گئے۔ جب غار میں چھپے تو چونکہ بارش موسلا دھار ہو رہی تھی، ایک پتھر کا بہت بڑا ٹکڑا لڑکا گرا اور غار کے دہنے پر اس کے منہ پر آ کے رک گیا، اس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ بہت بڑا ٹکڑا تھا، اب ہاتھوں سے وہ ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، نہ کسی کو دکھائی دے، نہ باہر آواز جانے کا امکان، پھر جنگل، پہاڑوں میں، غار میں پھنس گئے، دروازہ اس کا منہ بند ہو گیا پتھر سے۔ اب تو موت جب ان کی آنکھوں کے سامنے رقصاں نظر آئی، پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو ہر شخص، اور وہ اب یاد کرے اپنی پوری زندگی کی نیکیوں کو اور نیک اعمال کو، اور اس کی پوری زندگی میں جو سب سے بڑا نیک عمل ہے جس کے بارے میں اسے بھروسہ ہو کہ اللہ کو سب سے زیادہ مقبول ہوگا، اس عمل کو بیان کرے اور اس کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کرے۔ چنانچہ ایک پہلے شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حدیث پاک میں آتا ہے اس نے دعا کی، اور دعا یوں کی کہ عرض کیا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریوں کا چرواہا تھا، روزانہ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا اور وہی ہمارا ذریعہ معاش تھی، شام کو دودھ دوہ کر لے آتا، اور میرے 2 بوڑھے والدین تھے اور بیوی بچے بھی تھے۔ اب بچے بھی اور والدین بھی اسی دودھ کے انتظار میں ہوتے رات کو کہ وہی کچھ پی کر سو جاتے تھے، غریب لوگ تھے، اسی ریور پہ گزارا تھا۔ تو میں شام کو دودھ دوہ کر لے آتا، باوجود اس کے کہ بیوی بچوں کو طلب ہوتی اس دودھ کی، مگر میں سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا۔ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں اور کان کھول کر سن لیں کہ بر الوالدین اور والدین کے حقوق کی بات سن کر کم سے کم یہ ظلم ہماری زندگی سے ختم ہو جانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا اس مجلس میں آنا، اس گفتگو کا سننا، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اتاریں۔ جس عمر کو ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ہم میں سے کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو والدین کا سایہ میسر ہے، شاید کثیر ایسے ہوں گے جنہیں والدین کا سایہ میسر نہیں، یا والدین میں سے ایک کا میسر ہے، ایک کا میسر نہیں، اور پھر ان میں کچھ ایسے ہیں یقیناً جو والدین کی خدمت انجام دیتے ہیں، والدین کے پاس رہتے ہیں یا والدین کو پاس رکھتے ہیں، قلیل ایسے ہوتے ہیں جو والدین سے دور رہتے ہیں۔ مگر جہاں جہاں کوئی جس حال میں ہو، اسے پہلے سے بڑھ کر والدین کی خدمت کا کام انجام دینا چاہیے اور ان کے دم کو غنیمت جانا جائے۔ عرض کیا باری تعالیٰ میں آ کے دودھ پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریوں کو چراتا چراتا دور نکل گیا، اور جب دودھ دوہ کے واپس آیا تو رات دیر ہو گئی تھی، بچے بھی بھوک سے بلخ رہے تھے اور والدین بھی انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے، بوڑھے والدین۔ میں دودھ دوہ کے آیا، بیوی بچے منتظر تھے کہ والدین تو سو گئے ہیں، کم سے کم ہم بھوک سے جاگ رہے ہیں، ہمیں دودھ دیا جائے، مگر میں ان کی طرف نہ گیا۔ میں دودھ کے پیالے بھر کے اپنے والدین کی خدمت میں آیا، ان کی چارپائیوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ اب میں نے انہیں جگانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ ضعیف العمر ہے، جگانے سے بے آرام ہوں گے، نیند میں خلل واقع ہوگا، اور واپس ہٹ کے جانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ ممکن ہے جاگ پڑے اور پوچھ لیں بیٹا آیا نہیں ہے دودھ لے کر، اور یہ خیال کر کے کہ دودھ لے کر آ گیا ہے
اور اولاد کو پہلے پلا رہا ہے، ممکن ہے دل میں بوجھ آ جائے۔ باری تعالیٰ تو گواہ ہے کہ میں ساری رات دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، وہ ساری رات سوئے رہے، ان کی آنکھ نہ کھلی اور میں ایک قدم اٹھا کے پیچھے نہ ہٹا۔ میرے بچے رات بھر بھوک سے بلختے رہے اور بلخ بلخ کر سو گئے، مگر میں نے اپنے بچوں کو والدین سے پہلے دودھ پیش کرنا گوارا نہ کیا، اور ساری رات تیری رضا کے لیے والدین کے سرانے کھڑا رہا۔ یہ واقعہ بیان کر کے اس شخص نے عرض کیا، میرے اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے قبول ہے اور تو اس سے راضی ہے تو اس پتھر کو ہمارے غار کے منہ سے ہٹا دے۔ بس والدین کی خدمت کے عمل کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی دیر تھی، اچانک پتھر میں حرکت ہوئی، جنبش ہوئی، اور وہ سرک کر تھوڑا سا ایک طرف ہو گیا، غار کے منہ سے ہٹ گیا۔ پھر باقی دو دوستوں نے بھی اپنے اپنے واقعات اسی طرح کے جو ان کی زندگی میں سب سے بڑھ کر نیکی کے پیش آئے تھے بیان کیے، اور ان کا وسیلہ دے کر دعا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پتھر نے غار کا منہ چھوڑ دیا۔ تو جب پتھر کو اللہ پاک نے اتنا حیا عطا کیا، ان نیکیوں کا اتنا حیا عطا کیا، تو اندازہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت کے حیا کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے بندوں پر، مخلوق پر جو والدین کی خدمت اس طرح بجا لا۔